جان لاک ٹالریشن سے کیا مراد لیتا ہے؟ جان لاک ایک طرف تو لادینیت ایتھیزم کا، دوسری طرف ایسے عیسائیوں کا جو کہ چرچ کی بالادستی کے قائل ہوں، جو کہ اپنے عقائد میں پختہ ہوں اور اسی کو حق تصور کرتے ہوں کہ عدم ٹالریشن کا قائل ہے۔ اس کے علاوہ تمام گروہوں کو، چاہے وہ مذہبی ہوں جیسے کہ پروٹسٹنٹ، ان فرقوں کو ٹالریٹ اس صورت میں کرنے کا قائل ہے جب وہ اپنے گروہ کے اقتدار سے دستبردار ہو کر ایک ایسے حاکم کے تحت جمع ہو جائیں جو کہ آزادی کا قائل ہو اور جو ہر ایک گروہ کو ٹالریٹ کرے۔ اسی سے ہی آج کے دور میں اور امریکہ کے قیام میں سرخ ہندیوں کے قتل اور افغانستان، عراق، شام میں مسلمانوں کے قتل عام کو مغرب جائز قرار دیتا ہے۔ ٹالریشن کو برداشت نہیں کہا جانا چاہیے۔ یہ ایک سرمایہ دارانہ تصور ہے جس کے لغوی معنی کا ترجمہ کرنا ناممکن ہے۔ ٹالریشن سے مراد یہ ہے کہ بیشتر عملی طور پہ کارآمد، پریکٹیکل یوزفل معقولیات کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اپنے امکانی طور پہ معقول نظریات اور آراء کے حق ہونے پر اصرار کرنا عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ان تمام آراء اور نظریات کو حق جاننا چاہیے جن سے مثبت نتائج برآمد ہونے کی امکان ہو، اور ایسی تمام آراء کے اظہار اور ان کے امکانی حق ہونے کی گنجائش کو تسلیم کیا جانا چاہیے، اور کسی شخص یا گروہ کو ایسی رائے تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے جو امکانی طور پر مثبت نتائج پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ سیاسی طور پہ مذہب کی مداخلت کو لاک کے نزدیک درست نہیں ہے۔ مذہب انسان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر چونکہ اس میں آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے اور اس میں جنگیں ہیں، اس لیے اسے ایک مجسٹریٹ کی ضرورت ہے جو کہ تمام اختلافات کو ختم کر دے اور مذہب اور ریاست کو علیحدہ علیحدہ کر کے سرمایہ دارانہ امن کے تحت ان میں ہم آہنگی پیدا کر سکے۔ اسی سے ہی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ لاک پروڈنس کا تصور نکالتا ہے۔ جان لاک کا ایک اور تصور جو کہ بہت اہم ہے وہ پروڈنس ہے۔ پروڈنس کا بھی اردو ترجمہ تو مشکل ہے، اس لیے اس کے تفصیلی سمجھی جانے، اور پروڈنس کو پروڈنس ہی کہا جائے گا، اور یہ عیسائی پروڈنس سے بالکل الگ ہے۔ لاک کا دعویٰ ہے کہ محسوسات سے حاصل شدہ معلومات سے جو تصورات ہم اخذ کرتے ہیں، ان کی بنیاد ہماری انفرادی ذاتی اقراض ہے۔ لاک کے بقول ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ہیپینس، خوشی، اور صرف خوشی، یعنی لذات، پلیجر کی انتہا، اور لذات کی انتہائی حصول کا ذریعہ آزادی کی جدوجہد ہے۔ لاک کہتا ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ طویل المدت اور اجتماعی لانگ ٹرم اینڈ ایگریگیٹ لذات کی انتہا، میکسیمائزیشن، اور فوری اور انفرادی لذات کی جستجو کی جدوجہد کو طویل المدت اور اجتماعی لذات کی انتہائی حصول کی جدوجہد کے ماتحت کر دینا چاہیے۔ یعنی آپ اپنی ذاتی خواہشات کو، جیسے کہ آپ اپنی تمام دولت کو خرچ کرنے
یا اپنی ذات کے لیے بچانے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر آپ اس خواہش کو ترک کر کر اپنی اس دولت پر کچھ ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، جو کہ آپ کی انفرادی خواہش کو کہ آپ اس پیسے سے جو آپ کو ملا ہے اس سے آپ انفرادی طور پہ لذت حاصل کریں، چاہے آج چاہے بچتیں کر کے مستقبل میں آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ 30 سے 40% اپنی آمدنی کا حصہ ٹیکس کی صورت میں حکومت کو دے دیتے ہیں، مگر اس کے نتیجے میں ہر سرمایہ دار اس لیے تیار ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پہ سڑکیں بنیں گی، پل بنیں گے، فلاح ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا، اور اس صورت میں پوری اجتماعی لذات میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے وہ اپنی ذاتی خواہشات کو ترک کر کر ایک پروڈنٹ شخص یا انسان وہ ہوگا جو کہ اپنی انفرادی لذات کو، جو کہ قلیل مدتی ہوں گی، جس کا فائدہ قلیل مدت ہوگا، اپنے طویل مدتی اجتماعی لذات کے لیے ترک کرنے پر تیار ہو جاتا ہے یا اس کے تابع کر دیتا ہے۔ اسی کو پروڈنس کہتا ہے، اور لاک کی خواہش یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو کہ ذاتی خواہشات کو اجتماعی خواہشات پر ترک کر دے اور اس کا ہر عمل پروڈنس پر مبنی ہو یا پروڈنٹلی اس نے وہ کام کیا ہو۔